ہندوتوا کے علم برداروں نے کشمیریوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور کشمیر میں اپنا شیطانی ایجنڈا مسلط کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر کشمیریوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے۔ کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر معمور ہندو دہشت گرد فوجیوں نے مسلمانوں کی قتل و غارت گری کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے ضلع سری نگر میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا، جس سے 48 گھنٹوں کے دوران شہید ہوئے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے۔ بھارتی شفاق فورسز نے رات کی تاریکی میں ضلع سری نگر کے علاقے 5 چوک کا محاصرہ کیا اور اندھادھند گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں 3 نوجوان شہید ہو گئے جبکہ درجنوں مکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بزدل بھارتی فورسز نے اس سے قبل جنوبی اضلاع کلگام اور اسلام آباد میں 6 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ دسمبر کے مہینے کے دوران بھارتی شفاق فوجیوں نے کشمیر کو خون میں ڈبوتے ہوئے درجنوں نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیریوں کے اس وسیع پیمانے پر قتل عام کا مقصد مسلمانوں کو ختم کر کے کشمیر کو ہندو ریاست بنانا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض حکام نے لوگوں کو جامعہ مسجد سری نگر کی طرف مارچ کرنے سے روکنے کے لیے شہر کے ڈاون ٹاؤن علاقے میں سخت پابندیاں نافذ کر دی۔ مارچ کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے گزشتہ 1 سال سے جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی اجازت نہ دینے کے خلاف احتجاج درج کرنے کے لیے دی تھی۔ مارچ کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر کی آبادی پر نریندر مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کے تازہ حملے کے خلاف احتجاج درج کرانا بھی تھا، جس نے علاقے کی زمین اور وسائل غیر مقامی لوگوں کو فروخت کرنے کے لیے رکھ دیے ہیں۔ قابض حکام نے شہر کے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کر کے اور تاریخی جامعہ مسجد کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو سیل کر کے پابندیاں عائد کر دی تھی۔ حکام نے مسلسل 21ویں ہفتے بھی لوگوں کو تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ بھارتی قابض افواج کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم و تشدد اور انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے زیر اہتمام پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ حریت رہنماؤں نے اس موقع پہ کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں اور نہتے کشمیریوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے اجرا کے ذریعے مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیری نوجوانوں کے قتل پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ علاقے میں کشمیری نوجوانوں کی نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیری بھارتی تسلط سے آزادی کے اہم مقصد کے لیے بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی ظلم و تشدد کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ حریت قائدین نے عالمی برادری سے اپیل کی کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی اور نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم و تشدد بند کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء کی قربانیوں کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اس وقت عالمی سطح پر مرکزی نگاہ بن گیا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی بارڈر سیکورٹی فورس نے جموں خطے میں کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر مزید فوجی تعینات کر دیے ہیں۔ بھارت کی طرف سے کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر مزید فورسز اہلکاروں کی تعیناتی کا مقصد LOC کے ساتھ جموں، سانبا اور کٹھوا ضلع کے کشمیریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنا ہے۔